کیا آستانہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ وہ ایک نیا دین لا رہا تھا جس کا نام دین الہی اس نے رکھا تھا۔ آگے چل کر اکبر بادشاہ مر گیا۔ بھائی نیند میں ابھی ہم کل بات کریں گے آپ سے اسٹرکچر کے پاس۔ السلام علیکم۔ تو الحمدللہ ہم نکل چکے ہریانہ پانی پت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے پنجاب کے لیے سرہند شریف مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، پوری ویڈیو میں بنے رہے میرے پیاروں۔ ہم آ گئے میرے بھائیوں سرہند شریف۔ اب انشاءاللہ پہنچتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ بہت دلکش نظارہ ہوگا یہاں پر بھی، فرسٹ ٹائم ہے ادھر بھی۔ سما بھائی کچھ بولنا چاہو گے؟ موبائل پکڑو۔ بھائی نیند میں ابھی ہم کل بات کریں گے آپ سے۔ تو ہم بیٹھ چکے آٹو رکشہ میں سرکار کی بارگاہ مبارک میں جانے کے لیے۔ الحمدللہ میرا بھائیوں، جناب ہم آ چکے ہیں سرہند شریف مزار پہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ الحمدللہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے، فرسٹ ٹائم ہے وہی پنجاب۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن پنجاب کی۔ تو آئیے ہم سرکار کی بارگاہ میں چلتے چلتے آپ کی کچھ ہسٹری کو جانتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1000 سال کے بعد آنے والے مجدد ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر لگ بھگ 1975 ہجری میں پنجاب کے سرہند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ وہیں پر ہی آپ پلے بڑے ہوئے۔ بچپن میں ہی آپ حافظ قرآن ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں آپ مفتی کامل بھی بن چکے تھے۔ آگے چل کر آپ نقش بندی سلسلے کے بزرگ، جو ہندوستان میں نقش بندی سلسلے کے بانی ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے۔ اس کے بعد آپ کے جو مجاہدانہ کام ہیں، وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اکبر بادشاہ اس وقت بے دین ہو گیا تھا، بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ اب ہر مسجد میں مورتی ہو، منبر پر بھی مورتی ہو اور اذانوں میں سیپ بجائے جائے، دونوں کو مکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک نیا دین لا رہا تھا جس کا نام دین الہی اس نے رکھا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندی، آپ نے اکبر بادشاہ کے خلاف بولنا شروع کیا۔ آپ نے اکبر بادشاہ کے خلاف بولا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کئی سالوں تک آپ کو جیل میں رکھا گیا۔ مجدد الف ثانی نے وہاں پر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ جتنے بھی چور ڈاکو اور جیل میں جو بھی تھے، آپ نے سب کو عالم با عمل بنا دیا۔ حدیث، تفسیر، قرآن سب پڑھا دیا۔ نمازیں با جماعت ہونے لگی۔ وقت گزرتا رہا، آگے چل کر اکبر بادشاہ مر گیا۔ اگلا بادشاہ اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ جہانگیر کو جب خبر کی گئی کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو سب کو عالم بنا رہا ہے، جہانگیر نے کہا اس شخص کو آزاد کرو اور میرے پاس لے آؤ۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں جائے گا اس کو سجدہ کر کے جائے گا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جہانگیر نے کہا تمہیں اس دربار کے آداب معلوم نہیں ہیں؟ یہاں جو بھی آتا ہے سجدہ کر کے آتا ہے۔ آپ نے کہا میں سجدہ صرف اللہ کو کرتا ہوں۔ بعد میں پھر جہانگیر نے آپ کی بہت ساری باتیں سنی اور آپ سے متاثر ہوا اور اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ یہ موقع کو غنیمت جان کر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تیرے پاس جب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تو حکومتی سطح پر اپنے باپ کے قائم کیے سارے اصولوں کو
ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتا، اور وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مان گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر اس نے کہا دین وہی ہوگا جو مصطفیٰ لائے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہمیشہ رہنے والا دین ہے، دین الہی نہیں۔ پھر دین الہی ختم ہوا تو یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاہدانہ کاوشیں تھی کہ اس دین کو خراب کرنے کے لیے بادشاہ نے جو کوشش کی، ایک عالم ربانی نے اس کوشش کو ختم کیا، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پھر پھلتا پھولتا فرمایا۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین اس بات سے بہت خوش قسمت ہے کہ دو مجاہد آئے، اور الحمدللہ دونوں ہی عظیم مجاہد ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ سرکار میں زیارت ہو چکی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت دلکش جگہ بھی، کیا آستانہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ اور بہت سارے بزرگوں کے بھائی مزار ہیں یہاں پر، ماشاء اللہ سے بہت پرانا بھائی، بہت پرانا لگ رہا ہے اسٹرکچر کے پاس، سبحان اللہ۔ آئیے آگے بھی دیکھتے ہیں کچھ۔ تو ہم آ چکے ہیں لنگر کھانے میں۔ یہ یہاں کا لنگر کھانہ ہے جہاں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بھائی صاحب ہم کھانا کھانے کے لیے ہوٹل کی تلاش کر رہے تھے، اور الحمدللہ جس بھائی سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لنگر ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ہم لنگر کرنے آ گئے یہاں پر، اور بڑا ہی خوبصورت لنگر، بڑا سواددار، ماشاءاللہ مزہ آ گیا بھائی۔ ملتے آگے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں پاس ہی کے قصبے میں نبیوں کے مزارات ہیں، تو ہم نکل گئے ہیں وہاں کی زیارت کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کرائیں گے زیارت اگلی ویڈیو میں۔ تو اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔